ہم وہی کریں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا ہے. جس نے جو قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے. آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ان مجاوروں نے، جن کا سنیت سے اور مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے دین میں نئے نئے فتنے لا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب حد تو یہ ہو گئی کہ یہ رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں. اور ابھی 14 ذوالحجہ کو، جو کہ امیر المومنین، تیسرے خلفائے راشدین ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہ یوم شہادت کا دن ہے، اس دن کو یہ ایک نئی عید، جسے یہ لوگ عید غدیر کہتے ہیں، اسے منا رہے ہیں. اور ہمارے کچھ علم سے دوری رکھنے والے سنی ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور عید غدیر کو منا رہے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جھوٹی محبت کے آڑ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں اور سنیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا مقصد ان خاص ایاموں کو جو کہ صحابہ اکرام کے لیے خاص کیے گئے تھے، ان کے ذکر کے لیے، ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے، تو ان کو مٹانے کے لیے ہے کہ ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو لے کر آیا. اور اب دیکھیں کہ یہ غدیر ہے کیا. اس کا تعلق جو ہے وہ حدیث غدیر سے ہے. ہم عید غدیر کے منکر ہیں، ہم حدیث غدیر کے منکر نہیں ہیں. ہم حدیث غدیر کو مانتے بھی ہیں، اور جو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہماری سر آنکھوں پر ہے. تو ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے کہ یہ وہ واحد حدیث ہے جس کو سننے والے کم و بیش 50,000 صحابہ کرام ہیں، جن میں 10 عشرۂ مبشرہ ہے، جنہیں زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے. اور یہ وہ واحد حدیث ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات راوی ہے اور گواہ ہے، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے. اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث بالکل مستند ہے، قابل قبول ہے، قابل اعتماد ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کو مولا کائنات کا لقب دیا. اب یہ غدیر پر آتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر ایک کنواں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج، جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، جو کہ 10ویں ہجری کا واقعہ ہے، اس سے جب تشریف لا رہے تھے، آپ نے اپنے سبھی ہمراہیوں کو جمع فرما کر ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے جو فرمایا تھا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا کا فرشتہ جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے، تو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑتا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری میری اہل بیت. میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا علی مولا، اللہم وعالی من وعالہ وعادی من آدہ، کہ جس کا میں مولا، علی بھی اس کے مولا. یا اللہ، جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ. اور حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ مبارک ہو اے علی، آپ مصطفیٰ کے بھی محبوب ہو اور ہر ایمان والے کی بھی محبوب ہو. تو یہ جو غدیر خم کا جو خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کی گئی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جاننے کے لیے اس سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ حضور نے حضرت علی کو یمن کا عامل اور والی مقرر کر کے بھیجا تھا، اور وہاں پر جو بھی معاملات پیش آئے تھے، وہاں سے جو مال لے کر آپ آئے تو اس میں حصے تھے، بیت المال کا دینا، آپس میں تقسیم کر لینا وغیرہ وغیرہ، اور پھر حضور کے ساتھ آ کر مل جانا اور حج کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا. تو ہوا یہ کہ وہاں پر کچھ ایسے معاملے ہوئے
کہ کچھ صحابہ اکرام حضرت علی کے مال تقسیم کرنے پر مطمئن نہیں ہوئے، ان کے دل اس پہ راضی نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ اکرام کی یہ شان ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ان کے بیچ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فوری توبہ اور رجوع کا موقع عطا فرماتا ہے، اور وہ فوری رجوع ہوتے ہیں اور الحمدللہ وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل تشیع کی طرح معصوم کا نہیں ہے، بلکہ محفوظ کا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کو معصوم جانتے ہیں، لیکن ہم صرف انبیاء کرام کو اور فرشتوں کو ہی خطاؤں سے معصوم جانتے ہیں۔ تو حضرت علی کے تعلق سے جب یہ باتیں چلی اور حضور کو پتہ چلا تو آپ نے پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو لوگ عید غدیر مناتے ہیں، دیکھو ہم حدیث غدیر کو تو مانتے ہیں، حضرت علی کی فضیلت کو دل و جان سے مانتے ہیں اور ان سے ویسا ہی عشق کرتے ہیں جیسا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم عید غدیر کو نہیں مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ وہ پوری حدیث غدیر پڑھ کر کیوں نہیں سناتے کہ حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت علی نے میرے لیے دین کی خدمت کی اور کس طرح غلامانہ انداز میں میرے ساتھ رہے اور کیسے دین کے لیے انہوں نے مشقت کی، محنت کی، اور دین کے لیے کیا کیا انہوں نے نہیں جھیلا، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ اٹھا کر بتایا تاکہ مجمع دیکھ لے کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب کے درمیان فرمایا جو ان سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ یہ پوری حدیث پڑھ کر سنائیے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے دلوں میں حضرت علی کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی، یہ بھی بتائیے۔ عربی زبان جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کے لیے کئی سو الفاظ ہیں۔ کبھی مولا کا معنی آزاد کردہ ہوتا ہے، کبھی غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کبھی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کہیں کوئی اور معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب ہی یہاں پر شیعوں نے یہاں پر کیا گڑا کہ یہاں پر مولا کا جو معنی ہے وہ خلیفہ ہے، اور حضور نے آپ کو خلیفہ بلا فصل مقرر کیا، جانشین مقرر کیا، انبیاء سے افضل مقرر کیا، صحابہ سے برتر مقرر کیا، اپنے بعد سب کچھ مولا علی کو بنا دیا۔ اور اس طریقے سے کئی جعلی حدیثیں مارکیٹ میں لائی گئی، یہ ساری ڈھکوسلے بازی۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعہ کیا تھا کہ صحابہ اکرام حضرت علی کے مال کی تقسیم سے راضی نہیں تھے، تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ جو مجھ کو مانتا ہے، مجھے آخری نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اسلام کو اللہ کا دین مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر یقین رکھتا ہے، یعنی جو مومن ہے، جو ایمان رکھتا ہے، تو جب تم مجھ سے دوستی رکھتے ہو اور حقیقت میں حضور ہی کی دوستی دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، تو پھر تم حضرت علی سے بھی دوستی رکھو۔ مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو۔ یہاں پر جو مولا کا معنی آئے گا وہ خلیفہ نہیں آئے گا، بلکہ محبوب، دوست اور مددگار ہوگا، کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہے۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ ہوتا تو اب بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا، تو اب بتاؤ کہ حضور کس کے خلیفہ ہے؟ تو پتہ چلا یہاں پر یہ خلیفہ صحیح معنی نہیں ہے، اور اگر جانشین ڈکلیئر کرنا ہی مقصد تھا تو حضور عرفات کے میدان میں یا مکہ میں ہی کہہ دیتے۔ وہاں تو 1,24,000 صحابہ اکرام موجود تھے، اور ادھر تو کم و بیش 50,000 تھے، وہ بھی صرف یمن اور مدینے کے اور اس کے آس پاس والے تھے۔ تو اتنے میں تو اتنا اہم فیصلہ کم لوگوں میں دیا جاتا ہے یا زیادہ لوگوں میں دیا جاتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اور اس کی دلیل خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب آپ کو حالت نماز میں آپ پر وار کیا گیا اور جب آپ شہادت کے ایک دم قریب تھے تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنا خلیفہ متعین کر دے، تو آپ نے کہا کہ میں خلیفہ کا اعلان نہیں کروں گا، کیونکہ آقا نے بھی خلیفہ کو متعین نہیں کیا تھا، کہ حضور نے بھی خلیفہ کو نومینیٹ نہیں کیا تھا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ تو پھر کیا کیا تھا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس پر جمع کر دیا تھا جس سے وہ راضی تھا اور جس پر مومنین راضی تھے، اور جو ہم میں سب سے افضل تھے۔ ہم سب ابو بکر صدیق پر راضی ہو گئے تھے کیونکہ وہی سب سے زیادہ افضل تھے اور وہی اس وقت اس کے اہل تھے۔ یعنی حضرت علی خود بتا رہے ہیں کہ حضور نے خلیفہ نومینیٹ نہیں کیا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے
حضرت علی کے لیے لفظ مولا بول کر حضور نے امتیاز کر دیا، تو پھر میرے بھائی حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخونا و مولانا۔ اب یہاں پر جو مولا حضور نے حضرت زید کے لیے کہا وہ کس معنی میں کہا کہ انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو، یعنی ہمارے آزاد کردہ ہو۔ جی ہاں، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تو آپ حضرت زید کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ ارشاد فرمایا۔ جیسے ایک صحابی حضرت سفینہ ہے، وہ جنگل میں پھنس گئے تھے، سامنے شیر تھا، تو آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شیر رک گیا کہ کہو کہ میں اللہ کے رسول کا مولا ہوں۔ اب یہاں مولا کا مطلب کیا ہوا؟ غلام ہے۔ تو اس مولا سے یہاں سمجھنا اور نعرے لگانا مجلسوں میں کہ ابو بکر کا مولا علی علی، فاروق کا مولا علی علی، عثمان کا مولا علی علی، تو یہاں پر یہ مولا کہہ کر برتر اور افضل مراد لیتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ شیعوں کے نوحے سن کر، ان کے بیانات سن کر، ان کی من گھڑت قصے سن کر تم چاہو کہ اہل سنت میں ہم انتشار پیدا کریں گے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج انہوں نے عید منائی، کل پھر کوئی عید منائیں گے، اس طرح عیدوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ نکل جائے گا، نئی نئی باتیں لوگ گڑتے رہیں گے۔ اب کوئی کہیں گے کہ بھائی آپ کس حیثیت سے پھر میلاد النبی مناتے ہیں؟ تو میرے بھائی میلاد النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ سرکار دنیا میں بطن بی بی آمنہ سے فلا فلا تاریخ کو تشریف لائے، ہے کہ نہیں؟ اب اسی کو یاد کر کے ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزے بیان کرتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مکی مدنی زندگی بیان کرتے ہیں، اور یہی تو میلاد ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ احترام پر کسی نے نکیر کی ہو کہ بھائی یہ جو آپ انتظام کرتے ہیں، جس طریقے سے کرتے ہیں، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ قرآن جو موجودہ شکل میں ہے، مسجد جو کہ موجودہ شکل میں ہے، مدارس جو کہ موجودہ شکل میں ہے، مدرسے میں جو نصاب چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے تعلیم کا، وہ جو موجودہ شکل میں ہے، یہ عہد صحابہ میں تو نہیں تھا۔ تو فرغ دین کے لیے اس کی اجازت دی گئی اور علماء نے اس پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ تو میلاد النبی اگر شریعت کے تقاضوں کے ساتھ منائی جائے اور اسلام کی شوکت اور دبدبہ اور شان دکھانے کے لیے ایک مجمع کے ساتھ نکالا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میلاد کا منانا تو خود حضور سے ثابت ہے کہ سرکار خود دوشنبے کا دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا، تو سرکار کو اپنے پیدا ہونے کا دن یاد ہے، اور صحابہ اکرام سے اس کے اقوال ملتے ہیں اور خوشی کا ظاہر ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اس پر عرصے دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو میلاد النبی پر عید غدیر کو قیاس کرنا سراسر حماقت اور بیوقوفی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سنی بریلوی کہہ کر رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، کم سے کم وہ کوئی تو بزرگان دین سے اس عید کو جو کہ عید غدیر کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کرے۔ کیا کبھی غوث اعظم نے اس کو منایا؟ کیا کبھی خواجہ غریب نواز نے اس عید کو منایا؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کبھی اس عید کو منایا؟ کیا مفتی اعظم ہند نے کبھی اس عید کو منایا؟ کیا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اس کو منایا؟ اگر نہیں منایا تو اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو، اور کھل کر کہو کہ تم شیعہ رافضی ہو چکے ہو۔ یہ اپنے آپ کو مولائی کہہ کر اپنا عقیدہ مت چھپاؤ۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اہل سنت والجماعت کبھی بھی اس عید کو نہیں منایا۔ جو حضرت علی پر لعن طعن کرے یا انہیں برا بھلا کہے یا انہیں حق پر نہ جانے، ہم خود اسے اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھتے ہیں۔ اب تم کہتے ہو اس دن اعلان ولایت علی ہوا تھا، اس لیے ہم اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ولایت بڑی ہے یا نبوت بڑی ہے؟ تو جب نبوت ولایت سے بڑی ہے تو تم اعلان نبوت کے دن کو عید کیوں نہیں مناتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے غدیر منا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ تب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر تو مسلم شریف اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت انس جس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب صحابہ اکرام حضور سے بیعت لے رہے تھے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر وعدہ لے رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت عثمان مکہ والوں کے پاس تھے، حضور کے پاس موجود نہیں تھے۔ حضور نے ہر صحابی کا ہاتھ لیا اور ان سے بیعت لی۔
جب حضرت عثمان کی بیعت کی باری آئی تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، ایک ہاتھ کو اور اس پر دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی بیعت لی۔ فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا تھا، لہٰذا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو مجھے بتاؤ، سرکار اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے تو ہم بھی عید رضوانی یا عید عثمانی نکال لیں؟ نہیں۔ اب یہ جو غدیر کا واقعہ ہے جو کہ 10 ہجری کو ہوا، پر حضرت علی کا جو وصال ہے وہ تو 21 رمضان 40 ہجری کو ہوا، یعنی انہوں نے اپنی اس 30 سالہ زندگی میں اس تاریخ کو کبھی منایا؟ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، ان بزرگوں نے عید غدیر منائی۔ رافضی اپنے خیموں میں خوش ہے کہ جو کام ان کا تھا وہ نام نہاد سنی کر رہے ہیں۔ 18 ذوالحجہ کو امیر المومنین خلیفہ سوم ذو النورین جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ 12 روز آپ پر پانی بند کیا گیا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 82 سال کی عمر میں بے دردی کے ساتھ جب آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دن کو یاد رکھتے، ان کا تذکرہ کرتے، ان کی سخاوت کا بیان کرتے، اسلام کے لیے ان کی دریا دلی اور جان و مال کی قربانی کا تذکرہ کرتے، اور رسول اللہ سے ان کی محبت اور رسول اللہ کی 2 صحابزادیوں کا آپ کے نکاح میں آنا اور حضور کا یہ فرمانا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک کے بعد ایک وفات کرتی تو میں ان 40 کے 40 کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا وہ پیکر ہونا کہ جن سے خود رب تعالیٰ حیا کرتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ان سے حساب نہ لے گا، اور حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 وہ لوگ جنتی ہوں گے جن پر جہنم لازم تھی۔ یہ اور اتنے سارے جو بھی فضائل اور مناقب ہے کہ جامع ان کا دن یاد نہیں آتا، انہی کی شہادت کا تو یہ دن ہے۔ اسی دن گڑ لیا گیا عید غدیر تاکہ لوگوں کے دل حضرت عثمان سے پھر جائے۔ اب کوئی یہ سب جان کر بھی کہے کہ نہیں ہم تو شہادت عثمان غنی کی خوشی نہیں منا رہے ہیں، حضرت علی کی فضیلت پر خوشی منا رہے ہیں، تو یہ بتاؤ 10 محرم عاشورے کا دن کتنے سارے فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس دن ہم خوشی تو نہیں مناتے، کیونکہ اس دن امام عالی مقام شہید اعظم شہید کربلا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو پھر یوم شہادت عثمان غنی پر خوشی کس بات کی؟ لیکن آج سنیوں میں رہ کر جو پیر بنے ہیں، مجاور بنے ہیں، شیخ بنے ہیں، اور بڑے بڑے نسبتوں کا ٹائٹل لگا کر بڑی بڑی تسبیح اور مالا اور خوب سارے چھلے، بڑی بڑی مونچھیں، نہ نمازیں نہ روزے، بس اہل بیت اہل بیت اہل بیت کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ذرا اہل بیت کی زندگی تو دیکھو کہ کیا تھی۔ امام زین العابدین کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کا نام تھوڑی نہ ہے، یہ تو لقب ہے ان کا۔ کیا کیونکہ آپ اتنے عبادت گزار تھے، کثرت نوافل کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، رات رات نوافل عبادت کا احترام کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا۔ اور آج یہ مجاور ہے کہ صوفی بن کر بیٹھے ہیں، تصوف کی ہوا تک ان کے پاس سے نہیں گزری، اور یہ ہمیں اہل صفا کا طریقہ بتائیں گے۔ ہمارے امام نے تو ہمیں یہی درس دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، اور اہل بیت کشتی ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کشتی نوح کی طرح پار لگ گیا۔ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک میں صحابہ کا دامن ہے، ایک میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ہم ان پاک ہستیوں سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور عید غدیر کی کوئی اصل نہیں ہے، حدیث غدیر ہے، اور اس سے حضرت علی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، وہ سر آنکھوں پر ہے، مولا علی کا احترام ہے، اور جو ان کے لیے دل میں بغض رکھے وہ منافق ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ اہل بیت پاک سے ہمیں محبت ہے، کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور ان کی جو تعلیمات ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ